الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل والا کون ہے، سب سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اس کے پہلے سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے سب سے بہترین ساخت میں، بہترین ڈیزائن میں اس کو پیدا کیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی انسان کے تعلق سے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ ہم آزمائے تم میں احسن عمل والا کون ہے، سب سے بہترین عمل والا کون ہے۔ یہاں پر جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، تم میں سب سے زیادہ عمل والا کون ہے۔ اللہ کو زیادہ نہیں مطلوب ہے بلکہ احسن مطلوب ہے۔ احسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو کتاب و سنت کی روشنی میں کیا گیا ہو، اپنے طور سے نہیں کوئی عبادت کا کام ہم کر لیں، کوئی نماز کا طریقہ اپنا لیں یا کسی مخصوص دن میں کوئی مخصوص عبادت اپنے طور پر ہم ایجاد کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ جو بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے اسی کے مطابق عمل کریں، وہی عمل ہمارا احسن ہوگا۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بھی عبادت کا کام وہ اس معیار پر نہیں اترے گا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہماری نماز کیسے ہو رہی ہے، اس میں کیا کتاب و سنت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، یا ہمارا صدقہ و خیرات ہو، یا ہمارا حج و عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت کا کام، اس میں ہم یہ چیک کریں کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام پر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی بھی کام عبادت کا کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے انجام دیا ہے۔ جیسا کہ یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ ہم اپنے طور سے کوئی ایسا عبادت کام انجام نہ دیں جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔